یہ وہ کینوس خطاطی ہے جی، مصورانہ خطاطی جو کہ ان کے قلم کی جی جو نمائش میں جو پیش بھی کی گئی. اور اس کی ایک کاپی یہ ماشاء اللہ مدینہ منورہ لائبریری زبردست. یہ بھی ایک آنر ہے کہ ان کی ایک کاپی جو ہے وہ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائبریری میں بھی رکھی گئی ہے. ماشاء اللہ زبردست. یہ پورا کا پورا قرآن مجید اسی طرح سے مرتب کیا گیا. جی رضوی صاحب بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ میں نے بہت سی لائبریریوں کا دورہ کیا ہے، وزٹ کیا ہے، ایسا واقعی میں نے نسخہ کوئی نہیں دیکھا. ماشاء اللہ مکمل قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح سے مصورانہ انداز سے مرتب کیا گیا ہے. کلر سکیم پروفیسر رضوی صاحب کے ساتھ ان کا پرانا یارانہ ہے یونس صاحب کا، تو میں چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب چند کلمات ان کے بارے میں کچھ یادیں، کچھ باتیں، کچھ فن کے بارے میں پلیز شیئر کریں. محمد یونس انصاری صاحب کی زبان ہی قلم بولتا ہے اور خطاطی کو فن شریف کہا جاتا ہے. زندگی کا ایک بڑا عرصہ انہوں نے بہاولپور میں گزارا، جہاں ان کی اللہ کریم نے اس خدمت کو قبول کیا اس انداز سے کہ سینٹرل لائبریری بہاولپور میں وہاں ان کے نام سے منسوب انصاری قرآن آرٹ گیلری، جہاں پورا قرآن مجید کیلیگرافی کی شکل میں وہاں محفوظ ہے. ہم نے دیکھا ہے، یہ جہاں تک ہمارا مطالعہ کام کرتا ہے، کہ عمومی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو تو لکھا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یا ایک آدھ قرآن مجید کی آیت کو، لیکن پورے قرآن مجید فرقان حمید کو الف سے لے کر یہ تک وہ ایک ترتیب کے ساتھ محفوظ کرنے کا خطاطی اور مصوری کی یہ مصورانہ انداز سے قرآن مجید پورے کے پورے کو محفوظ کرنے کی یہ جو اللہ کریم نے ان کو دیا ہے، ان پہ عطا کی ہے، یہ اس لحاظ سے محمد یونس انصاری کا کام کریڈیٹیبل ہے کہ غالباً اور کوئی ایسا پاکستان میں کوئی ایسا کیلیگرافی کا ماہر نہیں ہوا کہ جس نے کہ پورے قرآن مجید کو اس کیلیگرافی کے انداز میں، خطاطی کے انداز میں، اور پھر اس کے ترجمہ اردو میں ساتھ ساتھ لکھ کے قارئین کے لیے کیا ہو. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جہاں ایک قرآن یہ اللہ کریم نے اپنے محفوظ کلام کو سینوں سے اتار کر قلم کے حوالے کیا، وہی ان کو اور خصوصیت یہ ملی ذاتی زندگی میں کہ یہ جو ان کی لکھنے کے کام میں، قلم کاری میں ان کو جو نظر کی عینک لگی ہوئی تھی، جب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا کام کرنا شروع کیا تو ان کے بقول کہ اللہ کے کلام کی یہ تاثیر کا یا اس کا یہ معجزہ تو میری آنکھوں کے سامنے ایک اور مثال ہے کہ میری نظر کی عینک اتر گئی. دوسرا جو ان کی خاکساری اور عاجزی اور سینے کے قرآن مجید کے ساتھ جو محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انسیت تھی، اس کا ایک یہ کہ جب انہیں بہاولپور میں قرآن مجید کی اس نمائش میں بالاسرار بعد ازاں یہ گیریزن میں بھی بہاولپور میں اس کی نمائش ہوئی خطاطی کی ان کی، اور اس کے بعد انہیں جب کہا گیا کہ ہم آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے سودا اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. جی ہاں، تو دنیاوی جو پیشکشیں تھیں مختلف انداز سے انہوں نے چاہا کہ فن کی خدمت ہو جائے، لیکن انہوں نے معذرت کی بالإصرار آخر کار
انہوں نے اس بات پر اظہار کیا کہ مجھے آج تک اس مقدس سرزمین میں کعبہ کو چھونے کا، کعبے کو دیکھنے کا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینے جانے کا آج تک موقع نہیں ملا، اپنے معاشی حالات کی وجہ سے۔ جب وہ اصرار کیا گیا تو انہوں نے صرف اس بات پہ کہا کہ اگر میں کوئی اور انعام، کوئی اور میڈل، کوئی اور کیش کی صورت میں نہیں لینا چاہتا۔ ہاں، جب وہ اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ مجھے اصرار کرتے ہیں تو مجھے عمرے کا موقع عطا کریں۔ یہ انہوں نے دنیاوی حوالے سے اس قرآن مجید فرقان حمید کی پوری خطاطی مصورانہ رنگ میں اور اردو ترجمے کے ساتھ۔ آپ دوبارہ قرآن لے اچھا، تو یہ انہوں نے کریڈٹ میں دنیاوی حوالے سے کوئی چیز، نہ کوئی پلاٹ، نہ کوئی کیش ایوارڈ، نہ کوئی اور نہیں لینے چاہیے۔ وہاں کا بھی تو در مصطفیٰ کیا تو یہ در مصطفیٰ کے ساتھ جو ان کی عقیدت کی وابستگی تھی، اس نے ان کو اتنا نوازا کہ اس خطاطی کی قرآن مجید کو رقم کرنے کی وجہ سے انہیں موقع ملا وہاں عمرہ ادا کرنے کا۔ پھر اس کے بعد ان کی نمائشیں ہوئی مختلف جگہ پہ، لیکن یہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو فیس بک پر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اشتہار بازی کرتے ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا کام ہے کام کرنا، اور ہنر خود بولتا ہے۔ اور وہ جو کہا کرتے ہیں کہ حسن آپ اپنی سفارش ہوا کرتا ہے، تو یہ حسن ہے جی تحریر کا، قلم کا، کہ اللہ کریم نے جس کی قسم کھائی تھی القلم کے حوالے سے، اس قلم کو انہوں نے پکڑا، اللہ کریم نے ان کو سر بلند کیا۔ چیچا وطنی میں انٹرنیشنل اقبال کانفرنس ہوئی، وہاں بھی ہم نے ان کو زحمت دی تھی، اور انہوں نے اپنی قرآن مجید کی خطاطی کی، اور اقبال کے وہاں اقبال کی اشعار کو انہوں نے اس لحاظ سے وہاں مصورانہ خطاطی میں کیا۔ یہاں پنجاب کونسل آف دی آرٹس ساہیوال ڈویژن نے ساہیوال میں ڈاکٹر ریاض ہمدانی ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ان کے لیے وہاں الگ سے نمائش کا اہتمام کیا، اور اس لحاظ سے انہیں ایوارڈ جو ہے ان کی فنی خدمات کے حوالے سے دیا۔ یہ بنیادی طور پر کم گو ہیں، بنیادی طور پر اپنے کام سے کام رکھنے والے، اور جو ویسے سچا اور اصلی فنکار ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، وہ آرائشی اور نمائشی کام نہیں کرتا۔ آخری پیغام دے دیں۔ اب کیا پیغام دینا ہاں، چاہتے ہیں؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے فن کو، یہ خود تو کسی کے لیے کہتے ہی نہیں ہے کہ میری اب یہ جو دوبارہ وہ جو قرآن مجید مکمل انہوں نے خطاطی کی تھی مصوری کے، وہ تو وہاں سینٹرل لائبریری بہاولپور کے قرآن انصاری آرٹ گیلری میں محفوظ ہو گیا ہے، جس کا انہوں نے کسی بھی لحاظ سے کوئی ہدیہ، کوئی قیمت وصول کرنے کے لیے انکار کر دیا، معذرت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ جو یہاں آئے گا زائر، وہ جب پڑھے گا، جب دیکھے گا، تو وہ جو اس کے دل سے دعا نکلے گی، میرا وہی انعام ہے۔ میرا انعام یہی ہے کہ رب کائنات نے مجھ سے یہ کام لیا۔ اب یہ دوبارہ قرآن مجید فرقان حمید کو، مکمل قرآن مجید کو مختلف آیات کو مصوری، خطاطی، اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، جسے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام مختلف طرح سے لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہت سارا کام ابھی اور ہے۔ اب اصل میں یہ اپنے شوق کے تحت کر رہے ہیں، یہ اسے انہوں نے روزی روٹی کا مسئلہ نہیں بنایا۔ روزی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ میرا رب دیتا ہے اور دے رہا ہے۔ اور اس چیچا وطنی کے محمد آباد، جسے پہلے گوشالہ کہتے تھے، کہ گنجان آباد
کہ چھوٹی سی گلی میں، تنگ سی گلی میں، چھوٹے سے گھر میں ان کا یہ نگار خانہ، اور یہی ان کی بیٹھک تھی، یہی ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اور اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، مگن ہیں۔ یہ درویش جو ہوتا ہے، ان کا یہ درویشانہ مزاج ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے۔ اب جب میں نے آپ نے جب مجھے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے کام کو محفوظ کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے، اپنی سطح پر لوگوں تک معلوم ہو کہ کیسے کیسے گوہر ہمارے ہاں پوشیدہ ہے، کیسے کیسے گنجینے ہمارے پاس ہیں، اللہ نے کیسے کیسے خلاق ذہن یہاں دیے ہیں، کہاں ان کا قلم بولتا ہے، ان کی زبان بن جاتا ہے۔ تو یہاں جب میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے ساتھ ایک مصاحبہ ہوگا، ایک مکالمہ ہوگا، ایک گفتگو ہوگی، انہوں نے کہا یار مجھ فقیر سے کیا لینا ہے، میں تو یہ ان ساری چیزوں کو بڑی مدت سے ترک کر چکا ہوں۔ 60 برس سے یا 69 برس سے؟ میری عمر تقریباً 86-87 سال ہے، انڈیا کی پیدائش ہے۔ اچھا کتنے سالوں سے؟ یہ بچپن سے ہے؟ 86 سے شوق ہے، مگر یہاں آ کے 10-12 سال بعد پھر میں نے یہ کام شروع کیا۔ اچھا ابھی دیکھیں، اکثر لوگ اس بات کا گلہ اور شکوہ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کہ جی میرے پاس ٹائم تو ہے، فن بھی ہے، اسکل بھی ہے، لیکن میرے پاس سورس نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس زر نہیں ہے۔ تو آج جو ہے یہ دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ پیسہ محتاج نہیں ہے، فن اگر آپ کے پاس ہے تو فن خود بخود اپنا راستہ بناتا رہتا ہے۔ کیوں رضوی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے دریا کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا، جیسے پھول کو، خوشبو کو بکھرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، ایسے ہی فن کہ کسی بھی مرحلے میں ہو اس کو روکا نہیں جا سکتا، وہ کہیں نہ کہیں اپنے اثرات، لیکن یہ شارٹ کٹ نہیں۔ اب یہ محمد یونس انصاری اس کے پاس وسائل کے کانٹے تھے، تو اس میں سے مسائل کے کانٹوں میں سے اس نے وسائل کے پھولوں کے لیے ادھر ادھر ہاتھ نہیں کیا، اپنا کام کیا، جتنی اس کی اپنا سورس آف انکم تھا محدود، اور وہاں سے کام کرتے کرتے اس سٹیج پر آیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کام آپ کا بولتا ہے، آپ کا ہنر بولتا ہے۔ اللہ کریم نے انہیں موقع دیا تو بہاولپور میں بیٹھ کر بھی ان کے کام کو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا گیا کہ اس طرح سے پاکستان کی دھرتی میں ایک فرد ایسا ہے جو قرآن مجید، فرقان حمید کو مکمل خطاطی، مصوری، کیلیگرافی، ترجمہ، مختلف رنگوں میں، مختلف آہنگ میں اس طرح سے ہوگا کہ جس فن پارے کو آپ اٹھائیں گے وہ آپ کو بولتا ہوا دکھائی دے گا، آپ کے دل میں اثر کرتا ہوا ہوگا، اس طرح سے جیسے غنچہ پر صبح کی شبنم جو ہے وہ اوس کے قطروں کی طرح گرتی ہے تو ایک نئی زندگی کی آہنگ محسوس ہوتی ہے۔ تو بہت شکریہ جی آج کے میرے مرسل جو کہ اس ملاقات کے سبب بنے، منیر رضوی صاحب۔ اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا فن دیکھتے ہوئے، ان کی شخصیت دیکھتے ہوئے اور ان کا درویشانہ پن دیکھتے ہوئے کہ ارادت ہو تو دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، یدے بیزار لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تھینک یو ویری مچ۔